بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس ٹاہم کی اردو سے برسات کی بہاریں کی تمام اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ اس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نظم برسات کی بہاریں کلیاتی نذیر اکبر آبادی سے لی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری تخیلاتی نہیں بلکہ واقعاتی ہے۔ شاعری میں خاص طرز کے موجود ہیں۔ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے سماج کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ نظم برسات کی بہاریں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کے عنوان سے کہ یہ بارش کے برسات کی موسم کے حوالے سے ہے۔ اس کا پہلا بند ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ لکھنا ہے کہ نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں اور نظم کا نام برسات کی بہاریں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے عشقیہ شاعری کرنے کے بجائے ایسی شاعری کی ہے جس میں عوام کے دلوں کی دھڑکن موجود ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں انسان دوستی کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش کا موسم شروع ہوتے ہی ہوا میں خنکی محسوس ہوتی ہے۔ بارش کے موسم میں ہر طرف شادابی اور دلکشی نظر آتی ہے۔ سبزی پر جب برسات کے قطرے جھلملاتے ہیں تو ایک الگ ہی بہار نظر آتی ہے۔ برسات ہوتے وقت ہوا میں کتنی خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے۔ برسات ہوتے ہی کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور باغوں میں بھی ایک رونق کا سما ہوتا ہے۔ اس بند میں لہلہاٹ کے معنی ہیں سبزے کا خوشی سے جھومنا، بوندوں کے جھمجھماہٹ کے معنی ہوتا ہے رمجھم، اور تماشے کا مطلب ہے نمائش، اور گھات کے معنی ہے طور طریقہ یا انداز یا ڈھنگ۔ اگلا بند ہے کہ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس میں مست کا مطلب ہے مدہوش ہو جانا۔ جھڑیوں کی مستی کے معنی، جھڑیاں کہتے ہیں مسلسل اور تیز بارش کو، یعنی کہ تیز بارش جو مسلسل ہو رہی ہو اس کو جھڑی کہتے ہیں۔ اور جل تھل کے معنی ہے خشک جگہ کا پانی سے بڑھ جانا۔ گلزار پھولوں کے باغ کو کہتے ہیں۔ سبزے کے معنی ہیں ہریالی۔ اور حوالہ اس ہم بند کی تشریح کرتے ہوئے بھی ہم حوالہ لکھیں گے، یہ نظم کا نام اور شاعر کا نام، کیونکہ اس کے مارکس ہوتے ہیں پیپر میں، آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر برسات کے دوران اور برسات کے بعد پیش آنے والے منظر کشی کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کا موسم ہوتا ہے تو بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور افق پہ چھا جاتے ہیں، یعنی آسمان پر چھا جاتے ہیں، یعنی پورا آسمان بادلوں سے ڈھک جاتا ہے۔ گھٹا چھاتے ہی ہر طرف ایک مستی، ایک بے خودی سی چھا جاتی ہے۔ بارش کے باعث خوب پانی برستا ہے، ہر طرف جل تھل کا سما ہو جاتا ہے۔ بارش ہوتے ہی سبزے میں پڑی ہوئی گرد دھل جاتی ہے، اس پر ایک نکھار سا آ جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سبزہ نہایا ہوا ہو۔ نذیر اکبر آبادی نے خوبصورت انداز میں بارش کی منظر کشی کی ہے۔ تیسرا بند ہے کہ جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نکارے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ بارش ہوتے ہی جنگل بھی ہریالی سے اور زیادہ سج جاتا ہے، اور زیادہ ہرا بھرا ہو لگتا ہے۔ پھول پتے جڑی بوٹی ہر چیز بارش کے پانی سے دھل کر اور بھی صاف ستھری اور نکھری نظر آنے لگتی ہے۔ بارش کے وقت بجلی چمکنے لگتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نکارے بجا رہی ہوتی ہیں۔ آخری مصرعے میں شاعر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یارو برسات کی کیا کیا بہاریں ہوتی ہیں۔ چوتھا بند ہے کہ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت۔
تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ نظم کا نام برسات کی بہاریں اور شاعر نذیر اکبر آبادی۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ شاعر نذیر اکبر آبادی اس بند میں برسات کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور قدرت و عظمت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بے شمار سامان مہیا کیے ہیں، تیری قدرت کے جلوے جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ برسات کے حسین اور دل فریب مناظر سے لطف اٹھاتے ہوئے تیتر بھی حمد الہی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ان کی زبانوں سے بھی سبحان ربنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ برسات کے بدولت انسان، چرند پرند سبھی نہال ہیں اور قدرت کی عنایات دیکھ دیکھ کے ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اگلا بند ہے کہ بولے بئی بٹیریں، کمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا، بگلے پکارے تو تو، کیا ہد ہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا پکھیرو، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ پرندوں کے نام لکھے ہیں۔ بئی جو ہے بیا کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بہت خوبصورت سا، بیا نام ہے، یہ اس کی جمع ہے بیا کی۔ بند میں مختلف پرندے اور ان کی آوازوں کا ذکر ہے، جیسے پپیہا پی پی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کمری کوکو پکارتی ہے، بگلے جو ایک آبی پرندہ ہے وہ تو تو اس کی آواز ہے، اس طرح ہد ہد جو ہے وہ حق حق کی آوازیں نکالتی ہیں اور فاختہ ہو کی۔ رٹ کے معنی ہے ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، اور پنکھ کہتے ہیں بازو کو یا پر کو، اور پکھیرو کہتے ہیں پرندے کو۔ یہ تمام پرندے جن کا اس بند میں ذکر کیا گیا ہے، یہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اپنے انداز میں۔ اس بند کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی بارش کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کا موسم ہر طرف چھا جاتا ہے، ہر زیرو برسات کے موسم سے لطف اٹھاتا ہے۔ موسم برسات نہ صرف انسانوں کے دل کو لبھا رہا ہے بلکہ چرند پرند بھی اس موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بارش آنے سے تمام پرندے اکثر خوشی اور مستی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کمری کی کوکو ہو یا فاختہ کی ہو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارا ماحول موسم برسات کا جشن منا رہا ہے۔ چھٹا بند ہے کہ کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائے بان ٹپکا، چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا ندان ٹپکا، باقی تھا ایک اسارا وہ بھی آن ٹپکا، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ ٹپکنے کا مطلب مسلسل بارش کے قطروں کا یا بارش کے پانی کا گرنا، اور سائے بان چھت کو کہتے ہیں، اور چھلنی کا مطلب ہے کسی چیز میں بہت زیادہ سوراخ ہو جانا، اور اٹاری کہتے ہیں چھت کو، بالا خانہ کو، چھت پہ جو کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، کوٹھا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ندان کہتے ہیں بعد کا، آخر کار یا بعد میں جو ہوا، یعنی کہ کوٹھا گرنے کا جو ایک سچویشن بتائی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسارا کا مطلب ہے دیوار، تعمیر کی ہوئی دیوار۔ تشریح کرتے وقت پہلے اس کا حوالہ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح ہے کہ شاعر نذیر اکبر آبادی برسات کے موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلسل بارش سے مکان کی چھتیں پانی سے بھر جاتی ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر چھتوں پہ پانی کھڑا ہونے سے چھت خراب ہونے سے ٹپکنے لگتی ہے۔ عام طور پر دیہی علاقوں میں اکثر گھروں کی چھتیں کچی ہونے کے باعث ٹپکنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے بیچارے مکین بارش کے موسم سے نالاں رہتے ہیں۔ چھت ٹپکنے سے گھر، صحن، بالا خانہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لوگوں کے احساسات اور جذبات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ نذیر واقعاتی شاعری کرتے ہیں۔ ان کی اس نظم کا یہ بند بھی حقیقت پسندی اور واقعہ نگاری کی بہترین مثال ہے۔ اس نظم کا آخری بند ہے کہ کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جاز میں پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گڑی تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ پھسلنی یعنی کہ چکنی، زمین چکنی ہو جانے کو پھسلنی کہتے ہیں، اور راہ چلنی یعنی کہ راہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے،
اور لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہاں. وہاں کا مخفف ہے، یا آپ یہ متروک ہو چکا ہے وہاں اور یہاں، جبکہ پہلے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. اب ان کا استعمال کم کیا جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر کیا جاتا ہے. تاب کے معنی ہے طاقت. اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس بند میں شاعر برسات میں انسان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے اور بارش کے بعد کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں برسات انتہائی لطف اور سرور کا باعث ہے، وہیں بارش کا پانی راستوں میں بھر جانے سے مشکل ہو جاتی ہے. بعض جگہ پانی کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کیچڑ میں زمین پھسلن کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو چلتے ہوئے نہ صرف دقت ہوتی ہے بلکہ اکثر تو جوتی گم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پگڑی پہنتے ہیں ان کے لیے اس پھسلن سے گزرتے وقت پگڑی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پھسل جائے تو دیکھنے والوں کو تفریح مل جاتی ہے. شاعر کے بقول یہ بھی برسات ہی کی بہاریں ہیں. اس بات میں پگڑی سے مراد عزت بھی ہے کہ کیچڑ سے گزرتے وقت یا پھسلن کی جگہ سے گزرتے وقت اگر کوئی انسان پھسل جاتا ہے تو ظاہر بے عزتی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس سے یہاں یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. امید ہے تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور میری یہ کاوش آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال، کوئی پریشانی ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے. اور ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر لیجیے گا. اللہ حافظ.